جب ملک شام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، اور ادھر ان کے غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیریں اخلاق، بلند پایہ کردار، موزوں انداز فکر، راست گوئی اور امانت دارانہ طور طریق کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے، تو حضرت خدیجہ کو اپنا گم گشتہ غور مطلوب دستیاب ہو گیا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے سردار اور رئیس ان سے شادی کے خواہاں تھے، لیکن انہوں نے کسی کا پیغام منظور نہ کیا تھا۔ اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ سے کہی، اور نفیسہ نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفت و شنید کی۔ آپ راضی ہو گئے اور اپنے چچاؤں سے اس معاملے میں بات کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام دیا۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی صفر کے مہینے میں ہوئی۔ یہ شادی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شام سے لوٹنے کے 3 ماہ بعد ہوئی۔ خدیجہ کے چچا عمر ابن اسد ان کے ولی تھے۔ ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے اور وہاں خطبہ بھی دیا۔ اس خطبے میں انہوں نے اللہ کی تعریف کی، بعد میں قریش کے نسب اور ان کے مرتبے کو بیان کیا جو دور جہلیت میں سب سے اہم چیز تھی، اور کہا کہ میرا بھتیجا محمد اپنے نسب اور مرتبے کے لحاظ سے کسی سے بھی بلند تر ہے۔ اس نے آپ کی باعزت بیٹی خدیجہ کو نکاح کے لیے پیغام بھیجا، اور اس نکاح کا مہر 12 اوقیہ تھا۔ اوقیہ ایک سلور کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا اٹھے اور کہا کہ اس نوجوان کو انکار نہیں کیا جا سکتا، ہم اس نکاح کو قبول کرتے ہیں۔ خدیجہ کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ ان کی پہلی شادی سے ایک بیٹے کا نام حالہ تھا۔ حالہ نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہے۔ الواقدی کے نزدیک نکاح کے وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، جبکہ ابن اسحاق اور کچھ اور مستند علماء کے نزدیک خدیجہ کی عمر 28 سال تھی، لیکن یہ بات مستند ہے کہ نکاح کے وقت خدیجہ کی عمر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ جب پہلی وحی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئیں تاکہ ان سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا جائے۔ حضرت خدیجہ کے گھر میں بھی جبرائیل کئی دفعہ وحی لے کر آئے۔ یہ اعزاز رسول اللہ کی کسی اور زوجہ کو نہ ملا۔ بخاری میں حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ کے کسی بیوی کے معاملے میں نے اتنی غیرت محسوس نہیں کی جتنی حضرت خدیجہ کے معاملے میں محسوس کرتی تھی۔ وہ میرے نکاح سے پہلے وفات پا چکی تھیں، لیکن رسول اللہ کی زبان سے میں ان کا ذکر سنتی رہتی تھی۔ اللہ نے رسول اللہ کو حکم دیا تھا کہ خدیجہ کو جنت میں موتی کے محل کی خوشخبری سنا دیں۔ رسول اللہ اگر کبھی بکری ذبح کرتے تو ان سے میل محبت رکھنے والی خواتین کو اس میں سے اتنا حصہ بیچتے جو ان کے لیے کافی ہو جاتا۔ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، جب خدیجہ آپ کے پاس آئیں تو ان کو رب کی جانب سے سلام پہنچانا اور میری طرف سے بھی۔ حضرت خدیجہ کی بہن حالہ بنت خویلد نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ کو حضرت خدیجہ کی اجازت لینے کی یاد آ گئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونک اٹھے اور فرمایا اللہ یہ تو حالہ ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے اس پر بڑی غیرت آئی۔ میں نے کہا آپ قریش کی کس بوڑھی کا ذکر کیا کرتے ہیں جس کے مسوڑوں پر بھی دانتوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے صرف سرخی باقی رہ گئی تھی اور جسے مرے ہوئے بھی ایک زمانہ گزر چکا ہے؟ اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی نہیں دی؟ رسول اللہ نے کہا نہیں، اللہ کی قسم اللہ نے مجھے خدیجہ سے بہتر نہیں دی۔ عائشہ نے کہا اس کے بعد میں نے کبھی بھی خدیجہ کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس انداز میں نہیں کیا۔ ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقیہ تمام اولاد انہی کے بطن سے تھی۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑی۔ پھر زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئیں اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئیں۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا باقی سب کا انتقال آپ کی زندگی ہی میں ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات آپ کی رحلت کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر مرگ پر تھے تو انہوں نے فاطمہ کو کان میں کچھ بتایا، جسے سن کر فاطمہ رونے لگیں۔ جب رسول اللہ نے انہیں روتے دیکھا تو انہیں دوبارہ فاطمہ کو قریب بلایا اور کان میں کچھ کہا۔ اس مرتبہ فاطمہ مسکرانے لگیں۔ کچھ مہینوں کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فاطمہ سے پوچھا کیا آپ ہمیں اس بات چیت کے بارے میں بتائیں گی؟ فاطمہ نے کہا رسول اللہ پہلی دفعہ میرے کان میں کہا کہ میری موت قریب ہے تو میں رونے لگی۔ جب انہوں نے مجھے روتے دیکھا تو بلایا اور کہا تم میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، تو میں مسکرا دی۔ رسول اللہ کی شادی کے 10 سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 35 برس کے ہوئے تو کعبہ کو 2 چیزوں کی وجہ سے نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے قریش کو کعبہ کی دوبارہ تعمیر کرنا پڑی۔ پہلی چیز آتش زدگی تھی۔ اس زمانے میں لوگوں کے گھر کعبہ کے نزدیک ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک گھر کی عورت اپنے گھر کے باہر کھانا بنا رہی تھی، چولہے کی ایک چنگاری سے کعبہ کے غلاف کو آگ لگ گئی۔ خانہ کعبہ پر غلاف دور جاہلیت میں بھی چڑھایا جاتا تھا۔ جب تک آگ بجھائی گئی کعبہ کا ڈھانچہ کمزور ہو گیا تھا۔ اس واقعے کے کچھ مہینوں بعد ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈھہ سکتا تھا۔ اس کی دیواریں اور چھت خستہ حال ہو گئے تھے۔ اس لیے قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی ازسر نو تعمیر کرنی چاہیے۔ اس دوران جدہ میں تعمیراتی سامان فروخت کے لیے رکھا گیا، جس کا پس منظر یہ تھا کہ کیسر روم نے یمن کے ایک شہر میں بڑا چرچ بنانے کے لیے سامان بھیجا، کیونکہ روم کا مذہب عیسائیت تھا جبکہ فارس میں لوگ مجوسی تھے جو آگ کی پوجا کرتے تھے۔ ان دونوں سلطنتوں میں جنگ رہتی تھی۔ اس جنگ کے دوران فارس نے یمن میں ایک چرچ تباہ کر دیا تھا، جس وجہ سے کیسر روم نے اپنے پیسوں سے وہاں ایک عالیشان چرچ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح اس مقصد کے لیے کیسر روم نے بہترین لکڑی، بہترین پتھر اور دنیا کے بہترین کاریگر روانہ کیے۔ اس سامان سے لدے سمندری جہاز کو راستے میں سمندری طوفان نے گھیر لیا، جس وجہ سے جہاز کو نقصان پہنچا، لیکن وہ مکمل تباہ ہونے سے بچ گیا اور جہاز جدہ کے ساحل پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔
اب جہاز یمن کے ساحل پر پہنچنے کے قابل نہ تھا اور اسے واپس روم لے کر جانا تھا، جس کے لیے پیسے درکار تھے، اور فیصلہ کیا گیا کہ جہاز میں قیمتی لکڑی، پتھر اور دوسرا تعمیراتی سامان جدہ میں فروخت کر دیا جائے۔ جب قریش نے یہ سنا تو انہوں نے اپنا پیسہ جمع کیا اور جدہ پہنچ گئے۔ انہوں نے قیمتی سامان خریدا اور کاریگر کو بھی پیسوں کے عوض ساتھ لیا، کیونکہ عرب میں اس پائے کے کاریگر نہیں تھے۔ اہل مکہ نے ایسی لکڑی، پتھر اور تعمیراتی سامان نہیں دیکھا تھا۔ اب کعبہ کی تعمیر شروع ہونا تھی۔ نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانا تھا، لیکن کسی کو ڈھانے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں، جب اس پر سوچا جا رہا تھا کہ زمزم کے کنویں سے بڑا سانپ نکل آیا۔ اس وقت یہ افواہ تھی کہ زمزم کے کنویں میں بڑا سانپ ہے۔ جب بھی قریش آگے بڑھتے وہ سانپ آگے آ جاتا۔ اس دوران اللہ نے ایک بڑا پرندہ بھیجا جس نے وہ سانپ اٹھا کر مکہ کے ایک پہاڑ کی دوسری طرف پھینک دیا۔ اہل قریش نے اس کو ایک نشانی کے طور پر لیا کہ اب انہیں کعبہ کی طرف تعمیراتی کام کے لیے بڑھنا چاہیے۔ سانپ کعبہ کی حفاظت اب نہیں کر رہا۔ پھر بھی خانہ کعبہ کو ڈھانے سے خوفزدہ تھے۔ انہیں خدشہ تھا کہ اللہ کے گھر کو ڈھانے والے پر عذاب نہ آ جائے۔ بالآخر ولید ابن مغیرہ نے ابتدا کی، جو بنو مخزوم سے تھا۔ وہ قریش کے رئیس تھے۔ انہوں نے کلہاڑا لیا اور کعبے کی ایک دیوار کو توڑنا شروع کر دیا۔ کسی نے بھی اس دن ولید ابن مغیرہ کی مدد نہ کی، لیکن جب قریش نے اگلی صبح دیکھا کہ ولید ابن مغیرہ کو کچھ نہیں ہوا تو اس دن سب نے مل کر کعبے کی دیواریں توڑنا شروع کر دیں۔ اس سے پہلے جب ولید ابن مغیرہ کعبے کی دیوار توڑنے جا رہے تھے تو انہوں نے کلہاڑا اٹھایا اور کہا، اے اللہ، ہم کعبہ کی مدد کر رہے ہیں، ہم سے ناراض نہ ہونا۔ اہل قریش نے کعبے کی 4 دیواروں کو 4 گروپوں میں تقسیم کر دیا، اور ان 4 گروپوں میں مختلف قبائل کی نمائندگی تھی۔ ہر گروپ کو ایک دیوار ملی۔ بنو عبد مناف کو سب سے معتبر کونے والی دیوار ملی۔ بنو عبد مناف ہی سے بنو ہاشم تھے۔ دوسری سب سے معتبر دیوار بنو مخزوم کو ملی، جس قبیلے سے ابو جہل بھی تھا۔ ان کو رکن یمانی سے حجر اسود والی دیوار ملی۔ اس طرح بنو عبد مناف اور بنو مخزوم جو دیواریں تعمیر کر رہے تھے، ان کے کونے پر حجر اسود تھا۔ حجر اسود دونوں دیواروں سے جڑا تھا۔ جب دونوں قبیلے تعمیر کے دوران حجر اسود تک پہنچے تو دونوں قبیلوں میں تنازع ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف کسے حاصل ہوگا۔ بنو عبد مناف اور بنو مخزوم حریف قبیلے تھے۔ یہ اسلام کے بعد بھی حریف رہے۔ دونوں قبیلوں کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا اور کعبے کی تعمیر 5 روز تک رکی رہی۔ یہ تنازع رفتہ رفتہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ معلوم ہوتا تھا سرزمین حرم میں سخت خون خرابہ ہو جائے گا۔ بنو مخزوم نے اپنے ذیلی قبیلوں کے ساتھ خفیہ طور پر یہ حلف لے لیا کہ وہ اپنے نقطہ نظر پر ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور وہی حجر اسود کو نصب کریں گے، چاہے اس کے لیے انہیں خون کا آخری قطرہ تک بہانا پڑے۔ 5ویں دن جب سب قبائل اکٹھے ہوئے تو ابو امیہ ابن مغیرہ، جو مکہ میں سب سے بزرگ تھے، نے یہ کہہ کر فیصلے کی صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو سب سے پہلے داخل ہوگا اسے اپنے جھگڑے کا حکم مان لیں گے۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ کی مشیت کہ اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا تو کہا، یہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد ہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس معاشرے میں مقام تھا جہاں اپنے قبیلے سے مقدم کوئی چیز نہ ہوتی تھی۔
لوگ صحیح غلط کی فکر کیے بغیر اپنے قبیلے کا ساتھ دیتے تھے، لیکن رسول اللہ کے دروازے سے داخل ہونے پر تمام قبیلے خوش ہوئے کہ یہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبائل کی عصبیت سے پاک تھے۔ 50 سال بعد عمر ابن عاص نے مشہور حدیث بیان کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے اتنے نرم اور اچھے تھے کہ مجھے پتہ تھا کہ وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو ایک دن میں نے رسول اللہ سے کہا، آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ سے۔ میں نے پوچھا، اور مردوں میں؟ فرمایا کہ اس کے باپ سے۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد؟ فرمایا کہ عمر بن خطاب سے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی آدمیوں کے نام لیے۔ رسول اللہ کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ ایسا ہی تھا جس میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب اور محبوب ہیں۔ جب رسول اللہ مسجد حرام کے دروازے سے داخل ہوئے اور لوگوں نے آپ کو معاملے کی تفصیل بتائی تو آپ نے ایک چادر طلب کی، بیچ میں حجر اسود رکھا اور متنازع قبائل کے سرداروں سے کہا کہ آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی مقررہ جگہ پر رکھ دیا۔ یہ بڑا معقول فیصلہ تھا جس پر تمام قبائل راضی تھے۔ قریش نے کعبہ کی تعمیر میں اس کا ڈھانچہ تبدیل کر دیا۔ انہوں نے 4 چیزیں تبدیل کیں جو اللہ کے حکم سے مستقل ہو گئیں۔ قریش کو جو سامان جدہ سے ملا تھا وہ سامان پورے کعبے کی تعمیر کے لیے ناکافی تھا، اس لیے پہلے کعبہ کی بنیادوں کو مضبوط کیا گیا تاکہ اگلی دفعہ جب سیلاب آئے تو کعبہ متاثر نہ ہو۔ تعمیر سے پہلے ہی حساب لگا لیا گیا کہ اصل کعبے کا ڈھانچہ جو مستطیل تھا اس کی بنیادوں کے لیے بھی سامان پورا نہ ہوگا، اس لیے مربع کی شکل کا کعبہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ پہلی تبدیلی تھی۔ دوسری تبدیلی یہ تھی کہ کعبے کی اونچائی بڑھا دی گئی۔ تیسری چیز یہ کی گئی کہ کعبہ کا دروازہ زمین سے خاصا بلند کر دیا تاکہ اس میں وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دیں۔ یہ بنو عبد مناف نے کیا کیونکہ دروازے والی دیوار وہ بنا رہے تھے۔ چوتھی چیز جو قریش نے کی وہ چھت پر پرنالہ لگانا تھا تاکہ بارش کا پانی چھت سے نیچے اتر سکے۔ 20 سال بعد جب فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ سے کہا، اگر تیری قوم دور جاہلیت کے قریب نہ ہوتی یعنی پرانی ہو گئی ہوتی تو میں موجودہ کعبہ کو توڑ کر ابراہیم کے دور کا ڈھانچہ بناتا اور دروازہ نیچے کرتا تاکہ سب کی رسائی ہو۔ بنو امیہ کے ابتدائی دور میں خانہ جنگی ہو رہی تھی۔ ایک گروپ جس کی قیادت صحابی عبداللہ ابن زبیر کر رہے تھے، انہوں نے خلافت سے الگ ہو کر مکہ میں اپنی خلافت قائم کر لی تھی۔ جب یہ حدیث ان تک پہنچی تو انہوں نے کعبہ کو ڈھا کر کعبہ مستطیل شکل کا بنا دیا اور دروازہ بھی نیچے کر دیا۔ پھر جب حجاج ابن یوسف نے مکہ پر دوبارہ قبضہ کر لیا تو لڑائی کے دوران اس نے کعبہ پر پتھر پھینکے جس سے کعبہ کو سخت نقصان پہنچا۔ اس نے ڈھا کر کعبہ دوبارہ تعمیر کیا، لیکن اس نے عبداللہ ابن زبیر کی طرح نہیں بلکہ موجودہ شکل کے کعبہ کو تعمیر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی تھا۔ بعد میں امام مالک کے دور میں خلیفہ نے ان سے کہا، کیوں نہ ہم عبداللہ ابن زبیر کے دور میں جیسا خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا تھا ویسا تعمیر کریں، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث بھی ہے،
تو امام مالک نے کہا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ کعبہ حکمرانوں کے ہاتھوں کھلونا بن جائے کہ جب کوئی حکمران آئے وہ اپنے حساب سے اسے تعمیر کرے۔ اس طرح حجاج ابن یوسف کے دور سے کعبہ ایسا ہی ہے جس کا دروازہ اونچا ہے، جیسے قریش نے تعمیر کیا تھا۔ وحی کی آمد سے پہلے ایک اور دلچسپ واقعہ بیان کرنا ضروری ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقیات اور طرز عمل کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ یہ واقعہ زید ابن حارثہ کا ہے۔ یہ یمن کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ زید کے والد اور والدہ دو مختلف یمنی قبائل سے تھے۔ ان دو قبیلوں میں کبھی لڑائی رہتی اور کبھی اچھے تعلقات رہتے۔ ایک دفعہ زید کی والدہ ان کو لے کر اپنے ماں باپ کے گھر گئیں۔ اس وقت زید کی عمر 7 یا 8 سال تھی۔ اس دوران دونوں قبیلوں میں جھڑپ ہو گئی۔ زید کے ننیال میں کچھ لوگ اتنے غصے میں آئے کہ انہوں نے زید کی والدہ سے بچہ لیا اور اس کو بتائے بغیر زید کو غلام کے طور پر بیچ دیا۔ کیونکہ بچہ باپ کا ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے زید کے ددیال سے بدلہ لینے کے لیے بچے کو بیچ دیا، حالانکہ یہ بچہ ان کے اپنے قبیلے کی عورت کا بھی تھا۔ انہوں نے زید 400 درہم میں حکیم ابن حزام کو بیچا۔ حکیم ابن حزام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے تھے۔ خدیجہ نے حکیم کو غلام خریدنے کے لیے پیسے دیے کیونکہ انہیں گھر میں کام کے لیے غلام کی ضرورت تھی۔ حکیم ابن حزام بازار گیا تو اسے یہ عرب غلام 400 درہم میں ملا، جس کو لے کر یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آ گیا۔ جب خدیجہ کی شادی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو انہوں نے زید رسول اللہ کو تحفے میں دے دیا۔ یہ اسلام سے کافی سال پہلے کا واقعہ ہے۔ زید کے والد حارثہ اپنے بیٹے کو بے سے ڈھونڈ رہے تھے اور انہوں نے پورے علاقے میں اپنے بچے کا حلیہ اور قبیلہ بتایا تھا کہ اگر کسی کو اس کا کچھ پتہ چلے تو وہ حارثہ کو فوری بتائے۔ حج کے موسم میں ایک بندہ جو یمن سے اسی علاقے سے آیا تھا جس علاقے کے زید کے والد تھے، اس نے زید کی شکل سے اندازہ لگایا کہ یہ حارثہ کا ہی بیٹا ہے، کیونکہ غلام زیادہ تر افریقہ سے ہوتے تھے لیکن زید عرب تھے۔ اس شخص نے زید سے بات چیت کی تو اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ جب وہ شخص حج سے واپس آیا تو اس نے حارثہ کو بتایا کہ تمہارا بیٹا زید مکہ میں ہے اور وہ عبد المطلب کے پوتے کے پاس ہے۔ حارثہ بہت خوش ہوا اور اس کے پاس جتنی دولت تھی اس نے اکٹھی کی اور اپنے بھائی کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ مکہ پہنچے تو اس نے عبد المطلب کے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پوچھا کہ وہ کہاں ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ حرم میں بیٹھے ہیں۔ حارثہ حرم گیا اور کہا، یا محمد، آپ بڑے عالی نسب سے ہیں، اللہ نے آپ کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یا محمد، ہم اپنا بیٹا لینے آئے ہیں جس کو دھوکے سے اغوا کیا گیا اور غلام کے طور پر بیچ دیا گیا۔ اس نے رسول اللہ کو سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ آپ جتنا تاوان آپ چاہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن مہربانی فرما کر ہمارے ساتھ سخاوت کا برتاؤ کیجیے کیونکہ ہم ایک حد تک رقم آپ کو دے سکتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا کہ کیا آپ مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں زید کو آپ کے ساتھ بیچ دوں؟ حارثہ نے کہا، جی ہاں، آپ جو بھی قیمت مانگیں گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ نے کہا، میں یہ زید پہ چھوڑتا ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں اور میں تاوان بھی نہیں لوں گا، لیکن اگر وہ میرے ساتھ ہی رہنا چاہیں تو میں اپنی طرف آنے والے کسی شخص کو نہیں روکتا۔ حارثہ اور ان کے بھائی بہت خوش ہوئے کہ اس سے بہتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی
کہ ان کو بیٹا بھی مل جائے اور رقم بھی نہ دینا پڑے۔ اس پر انہوں نے کہا، ہے محمد، آپ ہماری امیدوں سے زیادہ ہم سے تعاون کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے زید کو بلایا۔ اس وقت زید کی عمر تقریباً 25 سال تھی۔ جب ان کو اغوا کیا گیا ان کی عمر 7 سے 8 سال تھی۔ اب یہ جوان ہو چکے تھے اور رسول اللہ کے پاس 10 سال سے تھے۔ اس سے پہلے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے۔ رسول اللہ نے زید سے کہا، کیا تم ان دو بندوں کو جانتے ہو؟ زید نے کہا، جی ہاں، یہ میرے والد ہیں اور دوسرے میرے چچا، میں ان کو جانتا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا، یہ آئے ہیں اور درخواست کر رہے ہیں کہ تم ان کے ساتھ جاؤ، اور میں نے معاملہ تم پر چھوڑ دیا ہے کہ اگر تم چاہو تو اپنے والد اور چچا کے ساتھ جا سکتے ہو، اگر چاہو میرے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر سکتے ہو، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ رسول اللہ یہ چاہتے تھے کہ زید ان کے ساتھ رہے، کیونکہ زید کے ساتھ آپ کو لگاؤ ہو گیا تھا، لیکن آپ حارثہ کو منع نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اخلاقی طور پر وہ صحیح تھے کہ زید غلام نہیں ہیں، ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ زید نے کہا، میں آپ پر کسی کو فوقیت نہیں دے سکتا، کیونکہ آپ میرے والد اور چچا دونوں سے بڑھ کر ہیں۔ زید کے اس فیصلے پر حارثہ اور ان کے بھائی حیران ہوئے، اور حارثہ نے کہا، زید، تم آزادی کی زندگی کے بجائے غلامی کی زندگی چن رہے ہو، تم اپنے قبیلے میں آنے کے بجائے اجنبی سرزمین کو چن رہے ہو، یہاں تمہاری کوئی عزت اور رتبہ نہیں ہوگا۔ زید نے کہا، جی ہاں، میں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے اور مجھے پتہ ہے میں نے کیا کہا ہے۔ جس طرح انہوں نے میرے ساتھ برتاؤ کیا ہے، میں ان کی جگہ کسی اور کو نہیں چن سکتا۔ جب زید نے یہ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، زید کا ہاتھ پکڑا اور خانہ کعبہ کے پاس گئے اور اعلان کیا، ہے اہل مکہ، اب سے زید آزاد ہے اور میں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں۔ اس طرح زید ابن محمد کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارثہ کے سامنے کیا تاکہ ان کے دل کو سکون پہنچے کہ ان کا بیٹا غلام نہیں بلکہ آزاد ہے اور میں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ بخاری میں حدیث ابن عمر سے مروی ہے کہ ہم زید بن حارثہ کو ہمیشہ زید بن محمد کہہ کر پکارا کرتے تھے، یہاں تک کہ قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ انہیں ان کے باپوں کی طرف منسوب کرو کہ یہی اللہ کے نزدیک سچی اور کھری بات ہے۔ دور جاہلیت میں زید نے ام ایمن سے شادی کی تھی، جو آمنہ رسول اللہ کی والدہ کی غلام تھی۔ اس وقت زید اور ام ایمن دونوں غلام تھے، اور غلام کی شادی صرف غلام سے ہو سکتی تھی۔ ان دونوں کا بچہ رسول اللہ کے گھر میں پیدا ہوا، جس کا نام اسامہ ابن زید تھا۔ رسول اللہ اسامہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب صحابہ کو کوئی بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنا ہوتی تو وہ اسامہ ابن زید کے ذریعے کرتے، کیونکہ صحابہ کے خیال میں اللہ کے رسول ان کو کسی بات سے منع نہیں کرتے تھے۔ اسامہ کو صحابہ حب النبی کہتے تھے۔ اسامہ کی پرورش رسول اللہ کے گھر میں ہی ہوئی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ کو آزاد کیا تو ان کا رتبہ ایک قریشی کے برابر تھا۔ آزاد ہونے کے بعد رسول اللہ نے ان کی شادی اپنی کزن زینب بنت جہش سے کی۔ اس کے بعد انہوں نے اور قریشی عورتوں سے شادی بھی کی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ غلامی کی تمام بندشوں سے آزاد ہو گئے تھے، کیونکہ ایک غلام آزاد عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ زید بن حارثہ نے جتنی مہمات میں حصہ لیا، رسول اللہ نے انہیں اس کا سپہ سالار مقرر کیا۔ انہوں نے کم از کم 10 مہمات میں حصہ لیا۔ زید بن حارثہ نے رسول اللہ کی زندگی میں
جنگ موتا میں شہادت پائی۔ یہ مسلمانوں کی پہلی بڑی جنگ روم کے ساتھ تھی۔ اس میں رسول اللہ خود شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن اس لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس کے سپہ سالار زید بن حارثہ تھے۔ رسول اللہ نے کہا تھا کہ زید سپہ سالار ہیں، اگر ان کو کچھ ہوتا ہے تو میرے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب، اور اگر جعفر کو کچھ ہوتا ہے تو عبداللہ ابن رواحہ سپہ سالار ہوں گے۔ اور یہ تینوں سپہ سالار باری باری شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے خالد بن ولید، جن کو مسلمان ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، کو سپہ سالار مقرر کیا۔ اس جنگ کے بعد جب خالد بن ولید مدینہ واپس لوٹے تو ان کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا۔ زید بن حارثہ واحد صحابی ہیں جن کا ذکر نام سے قرآن میں آیا ہے۔ صحابہ کہتے تھے کہ اگر رسول اللہ کی وفات کے وقت زید بن حارثہ زندہ ہوتے تو زید خلیفہ بنتے۔ حضرت عمر کی خلافت میں عبداللہ ابن عمر اپنے والد کے پاس گئے اور کہا، آپ اسامہ ابن زید کو مجھ سے زیادہ وظیفہ کیسے دے رہے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا، کیونکہ اسامہ ابن زید رسول اللہ کو تم سے زیادہ محبوب تھے، کیونکہ اس کا باپ رسول اللہ کو تمہارے باپ سے زیادہ محبوب تھا۔ یہ خلیفہ وقت کی اپنے بیٹے سے گفتگو تھی، جس سے زید بن حارثہ کی فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بخاری میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حالانکہ وحی کے نزول کے وقت عائشہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وحی کے نزول اور اس کا پس منظر بتایا تھا۔ عائشہ کہتی ہیں کہ وحی کے نزول سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی فرمائی۔ غار حرا پہاڑ کی چوٹی پر ہے۔ اس پہاڑ کو اب جبل نور کہتے ہیں۔ دور جاہلیت میں اس کو جبل نور نہیں کہتے تھے۔ یہ چھوٹا سا غار ہے جس میں ایک بندے کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ اس غار کے اندر جا کر آپ کا رخ کعبے کی طرف ہی ہو سکتا ہے اور آپ کعبے کو غار کے اندر سے دیکھ سکتے ہیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عبد المطلب نے یہ غار دریافت کیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں کئی دن اور رات رہتے۔ جب ان کے پاس کھانا اور پانی ختم ہو جاتا، وہ واپس گھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے، گھر کے ضروری کام کرتے اور پھر واپس غار میں چلے جاتے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا 40واں سال تھا۔ اس وقت کے دوران کچھ اور چیزیں ہونا شروع ہوئیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے کئی سالوں بعد خود بتایا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، وحی کے نزول سے پہلے ایک پتھر میرے راستے میں مجھے سلام کرتا تھا، میں اس کو اب بھی پہچانتا ہوں۔ اس وقت کے دوران رسول اللہ ہر رات کو خواب دیکھتے کہ اگلے دن کیا ہوگا، اور وہ خواب سچا ہوتا۔ رسول اللہ نے ان خواب کا ذکر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا تو خدیجہ نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے اچھے اشارے ہیں۔ بخاری میں ہے کہ خوابوں کا یہ سلسلہ پورے 6 مہینے لگاتار جاری رہا۔ علماء کے نزدیک ان اشارے کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ رسول اللہ کو بتانا مقصود تھا کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے جس کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے۔ دوسرا یہ کہ نبی کے لیے روحانی تربیت ضروری ہے تاکہ وہ آنے والی کٹھن صورتحال کا مقابلہ کر سکیں۔ اللہ اپنے رسول کو ان اشاروں کے ذریعے ذہنی، جسمانی اور روحانی طور پر وحی کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اس دوران محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھا تھا
اور وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ کچھ روایات میں ہے کہ رمضان میں ہفتے والے دن رسول اللہ نے روشنی دیکھی اور آواز سنی۔ انہوں نے اپنے ارد گرد دیکھا اور کچھ نہ پایا۔ پھر اتوار کو ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے روشنی دیکھی اور آواز سنی، لیکن ارد گرد کچھ نہ پایا۔ پھر سوموار والے دن جبرائیل تشریف لائے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، سوموار والے دن میں پیدا ہوا اور سوموار والے دن ہی وحی کا نزول ہوا۔ رمضان کے آخری عشرے میں سوموار والے دن وحی کا نزول ہوا۔ عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو۔ میں نے پھر کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے۔ ان آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلٹے۔ آپ کا دل دک دک کر رہا تھا۔ گھر حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ خوف جاتا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا، قطعاً نہیں، باخدا آپ کو اللہ رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے مصائب ریحانیت کرتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عداس کے پاس گئیں۔ عداس ایک عیسائی غلام تھا۔ یہ طائف کے واقعے کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ واحد عیسائی تھے جو مکہ میں رہتے تھے۔ ان کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ خدیجہ نے ان کو سارا معاملہ بتایا تو عداس نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا فرشتہ اس بت پرستی والی زمین مکہ میں آئے؟ جب خدیجہ کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ معاملہ یہودیت یا عیسائیت کے متعلق ہے تو بخاری میں ہے کہ اس کے بعد وہ ورقہ ابن نوفل کے پاس گئیں۔ ورقہ ابن نوفل کے متعلق ہم سیرت کے پہلے حصے میں بیان کر چکے ہیں کہ یہ ان 4 حنفاء میں شامل تھے جو بتوں کی پوجا نہ کرتے تھے اور اللہ کے حقیقی دین کے تلاش میں تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ ابن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لے گئیں۔ ورقہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی میں لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ نے کہا، بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا، بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے فرمایا، یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا
جیسا تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی۔ اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وہی رک گئی۔ علماء ورقہ ابن نوفل کو پہلا مرد مسلمان کہتے ہیں۔ ورقہ ابن نوفل کے مرنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے بارے میں پوچھا گیا تو رسول اللہ نے کہا، انہوں نے ورقہ ابن نوفل کو جنت میں بہترین پوشاک پہنے دیکھا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ورقہ ابن نوفل پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ وہ پہلے صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں مرنے والے سب سے پہلے امتی تھے۔ حدیث میں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وحی آنا رک گئی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ کئی دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امید سے مکہ، اس کی وادیوں اور پہاڑوں میں گھومتے رہے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کو پھر دیکھ سکیں گے، لیکن جبرائیل ظاہر نہ ہوئے۔ ابن عباس کے نزدیک وحی کی بندش 40 دن رہی، جبکہ مشہور تابعی شہاب الزہری کے نزدیک وحی کی بندش کئی دن رہی۔ اس عرصے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل غمگین اور تجسس کی حالت میں رہے، اور وہ اپنے لیے پریشان تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ غار حرا میں روز اس امید سے جاتے کہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ سکیں گے، لیکن ایسا نہ ہوتا۔ آخر کار ایک دن رسول اللہ پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے کہ انہوں نے سنا کہ ان کا نام پکارا گیا ہے۔ انہوں نے آگے دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ انہوں نے پھر کچھ سنا۔ انہوں نے مڑ کر پیچھے دیکھا لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ وہ ارد گرد دیکھ رہے تھے تو ان کی نظر آسمان کی طرف گئی، جہاں انہوں نے وہ فرشتہ دیکھا جو غار حرا میں دیکھا تھا۔ وہ فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ وہ خوف سے کانپنے لگے۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر گرے اور پھر اٹھے، گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر پہنچ کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ اس وقت دوسری وحی نازل ہوئی۔ اللہ نے سورۃ المدثر کی پہلی 7 آیات نازل فرمائیں۔ اے کمبل لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ علماء کہتے ہیں کہ پہلی وحی سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بنے، جبکہ دوسری وحی سے آپ رسول بنے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ یعنی وحی کی چند روزہ بندش اس لیے تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ رخصت ہو جائے، اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق و انتظار پیدا ہو جائے۔ چنانچہ جب حیرت کے سائے سکڑ گئے، حقیقت کے نقوش پختہ ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ آپ خدائے بزرگ و برتر کے نبی ہو چکے ہیں، اور آپ کے پاس جو شخص آیا تھا وہ وحی کا سفیر اور آسمانی خبر کا ناقل ہے، اور اس طرح وحی کے لیے آپ کا شوق و انتظار اس بات کا ضامن ہو گیا کہ آئندہ وحی کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہیں گے اور اس بوجھ کو اٹھا لیں گے تو جبرائیل دوبارہ تشریف لائے۔ دوسری وحی میں اللہ نے فرمایا، اے کمبل لپیٹ کر لیٹنے والے۔ جب رسول اللہ جبرائیل کو آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے دیکھ کر ہیبت زدہ ہو گئے تھے، اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر پہنچ کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، مجھے چادر اڑاؤ۔ اس لیے اللہ نے آپ کو یہ کہہ کر مخاطب کیا کہ اے میرے بندے،
تم کمبل لپیٹ کر لیٹ کہاں گئے؟ تم پر ایک کار عظیم کا بار ڈالا گیا ہے جسے انجام دینے کے لیے تمہیں پورے عزم کے ساتھ اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اٹھو اور خبردار کرو، مطلب کہ اے کمبل لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور تمہارے گرد و پیش خدا کے جو بندے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو خبردار کر دو، انہیں اس انجام سے ڈراؤ جس سے یقیناً وہ دوچار ہوں گے اگر اسی حالت میں مبتلا رہے۔ اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، یعنی جاہل انسان یہاں جن جن کی بڑائی مان رہے ہیں ان سب کی نفی کر دے اور دنیا بھر میں یہ اعلان کر دے کہ اس کائنات میں بڑائی ایک خدا کے سوا اور کسی کی نہیں۔ اپنے کپڑے پاک رکھو، یعنی اپنے لباس کو نجاست سے پاک رکھو، کیونکہ جسم و لباس کی پاکیزگی اور روح کی پاکیزگی دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے میں اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تھے وہ صرف عقائد و اخلاق کی خرابیوں میں مبتلا نہ تھا بلکہ طہارت اور نفاست کے بھی ابتدائی تصورات سے خالی تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی کہ آپ پر اپنی ظاہری زندگی میں بھی طہارت کا ایک اعلیٰ معیار قائم فرمائیں اور گندگی سے دور رہو، یعنی ہر قسم کی گندگی خواہ وہ عقائد و خیالات کی ہو یا اخلاق و اعمال کی یا جسم و لباس اور رہن سہن کی، سب سے اپنا دامن بچا کر رکھو تاکہ جن برائیوں سے تم لوگوں کو روک رہے ہو ان میں سے کسی کا بھی کوئی شائبہ تمہاری اپنی زندگی میں نہ پایا جاتا ہو۔ اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، یعنی جس پر احسان کرو بغیر غرض کے کرو، تمہاری عطا اور بخشش اور سخاوت اور حسن سلوک موز اللہ کے لیے ہو، نہ کہ کسی سے دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے۔ اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو، یعنی جو کام تمہارے سپرد کیا گیا ہے وہ بڑا جان جوکھوں کا کام ہے، اس میں سخت مصائب اور مشکلات آئیں گی، مگر جو کچھ بھی مصائب آئیں تمہیں صبر کے ساتھ اللہ کے لیے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ وحی کیا ہے؟ وحی کا نزول کیسے ہوتا ہے؟ وحی کے نزول کے وقت نازل ہونے والے کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وحی اللہ کا بنی نوع انسان سے براہ راست رابطہ ہے۔ ابن قیم کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7 مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی۔ نمبر 1، سچا خواب۔ وحی سچے خواب کے طور پر سب سے کم نازل ہوئی۔ صرف وحی کی یہ قسم ہے جو آج تک بنی نوع انسان کے لیے کھلی ہے، دوسری تمام وحی کی اقسام منقطع ہو گئی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے پہلے اور بعد میں سچے خواب دیکھا کرتے تھے۔ سچے خواب صرف نبی ہی نہیں بلکہ غیر نبی بھی دیکھتے ہیں۔ نمبر 2، وحی کی دوسری قسم جبرائیل کے علاوہ فرشتوں کی سرگوشیاں ہیں، اسے الہام بھی کہتے ہیں۔ فرشتہ دکھلائی دیے بغیر دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے۔ اس کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں جن کو اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا۔ قرآن میں ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا۔ ایسی وحی بہت متقی لوگوں پر نازل ہوتی ہے، اور یہ وحی کی قسم بھی غیر نبی پر نازل ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، وحی کی اس قسم میں فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ کو مخاطب کرتا، پھر جو کچھ وہ کہتا اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کر لیتے۔ اس صورت میں کبھی کبھی صحابی بھی فرشتے کو دیکھتے تھے۔ عام طور پر مدینہ میں جب اس قسم کی وحی نازل ہوتی تو جبرائیل علیہ السلام صحابی دحیہ الکلبی کی شکل میں تشریف لاتے۔ دحیہ الکلبی انصاری صحابی تھے جو مدینہ میں تھے۔ دحیہ الکلبی تمام صحابہ میں سب سے خوبصورت تھے۔ جب کبھی جبرائیل علیہ السلام دحیہ الکلبی کی شکل میں لوگوں کے سامنے آتے
تو لوگ انہیں دیا القلبی ہی سمجھتے، لیکن رسول اللہ انہیں پہچان لیتے تھے۔ ایک سے زیادہ موقعوں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کو دیا القلبی سے بات کرتے دیکھا۔ جب وہ جاتے تو عائشہ پوچھتیں، دیا القلبی کیا لینے آئے تھے؟ تو رسول اللہ کہتے، یہ دیا القلبی نہیں بلکہ جبرائیل تھے۔ عمر سے حدیث مروی ہے کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص داخل ہوا۔ اس کا لباس سفید تھا، بال کالے، اور اس کے حلیے سے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ سفر کر کے آیا ہے۔ جب وہ گیا تو رسول اللہ نے کہا، یہ جبرائیل تھے۔ اس قسم کی وحی رسول اللہ کے لیے آسان ہوتی تھی۔ نمبر 4، اس قسم کی وحی رسول اللہ کے پاس گھنٹی کے ٹنٹنانے کی طرح آتی تھی۔ وحی کی یہ سب سے سخت صورت ہوتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، اس صورت میں وحی آتی تھی تو سخت سردی کے زمانے میں بھی آپ کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا۔ ایک اور حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، جب سورۃ مائدہ نازل ہوئی تو رسول اللہ اونٹ پر سوار تھے۔ سورۃ مائدہ اتنی وزنی ہو گئی کہ اونٹ کو بیٹھنا پڑا۔ ایک بار اسی طرح وحی آئی کہ آپ کی ران حضرت زید بن ثابت کی ران پر تھی، تو ان پر اس قدر گراں بار ہوئی کہ معلوم ہوتا تھا ران کچل جائے گی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حکیم ابن حزام نے رسول اللہ سے کہا کہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے، اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، بس میں اس کا کیا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ نمبر 5، اس وحی کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں دیکھتے ہیں۔ اسی حالت میں وہ اللہ کے حسب مشیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کرتا تھا۔ یہ صورت رسول اللہ کے ساتھ اقرا یعنی پہلی وحی کے نزول کے وقت اور دوسرا اسراء و معراج کے وقت وحی یہی قسم تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ نمبر 6، وحی کی اس قسم میں اللہ نے فرشتوں کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی۔ آپ پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ نے اس وقت فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کے اوپر تھے۔ نمبر 7، وحی کی اس قسم نے فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حجاب میں رہ کر براہ راست گفتگو کرتے، جیسے اللہ نے موسیٰ سے گفتگو فرمائی تھی۔ وحی کی یہ صورت موسیٰ کے لیے نص قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کے بجائے معراج کی حدیث میں ہے۔ یہ رسول اللہ کے ساتھ صرف ایک مرتبہ اسراء و معراج کے موقع پر ہوا۔ آگے جا کر ہم اس کی تفصیل سنیں گے۔ دوسری وحی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جن سے آپ کا سب سے گہرا تعلق تھا، یعنی اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں کو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے انہی کو دعوت دی۔ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ آپ کی بیوی خدیجہ بنت خویلد نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ یہ ان کا اپنے خامد پر اعتماد تھا کہ انہوں نے کہا تھا اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں اور ان کا درد بانٹنے والے ہیں۔ دوسرے اسلام کے دائرے میں داخل ہونے والے ورقہ ابن نوفل تھے۔
انہوں نے کلمہ پڑھے بغیر اسلام قبول کیا تھا، کیونکہ اس وقت کلمہ نازل نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ رسول ہیں، یہی قبولیت تھی۔ ورقہ ابن نوفل نے کبھی نماز نہ پڑھی تھی، لیکن ان میں خلوص تھا اور انہوں نے رسول اللہ سے کہا تھا اگر میں زندہ رہا تو تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ اسی لیے رسول اللہ نے انہیں جنت میں بہترین پوشاک پہنے دیکھا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے دن اسلام قبول کرنے والوں میں ہیں۔ علی رسول اللہ کے گھر میں ہی رہتے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی خدیجہ سے ہوئی۔ انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ میں آپ کے نوزائیدہ بچے کی دیکھ بھال کروں گا، کیونکہ ابو طالب بہت غریب تھے۔ اس طرح علی کی پرورش رسول اللہ کے گھر میں ہوئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد اسلام قبول کیا۔ مدینہ میں ایک دفعہ جب صحابہ میں کسی بات پر اختلاف ہوا تو رسول اللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جب اللہ نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا تو تم سب نے مجھ پر جھوٹا ہونے کا الزام لگایا۔ اس وقت صرف ابو بکر تھے جنہوں نے کہا آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ نے کہا میں نے جب بھی کسی کو اسلام کی دعوت دی تو سب کے دل میں کچھ سوالات اور شکوک تھے، لیکن میں نے جب ابو بکر کو دعوت دی تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل چنا ہے، اس لیے میں اپنا خلیل نہیں چن سکتا، لیکن اگر مجھے خلیل چننا ہو تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل چنوں گا۔ ابو بکر صدیق کے بعد زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا۔ زید کے بارے میں پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ابو بکر اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے۔ وہ بڑے ہر دل عزیز، نرم خو، پسندیدہ خصال کے حامل، با اخلاق اور دریا دل تھے۔ ان کے پاس ان کی مروت، دور اندیشی، تجارت اور احسن صحبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے جانے والوں اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جس کو قابل اعتماد پایا اسے اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ ان کی کوشش سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ مسلمان ہوئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 16 سال تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب سعد بن ابی وقاص نے اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ سخت ناراض ہوئیں، کیونکہ ان کو اپنے باپ دادا کے مذہب سے بہت لگاؤ تھا۔ انہوں نے سعد سے کہا جب تک تم اسلام کو نہیں چھوڑو گے میں نہ کچھ کھاؤں گی اور نہ پیوں گی اور نہ ہی کوئی بات کروں گی۔ ان کی ماں 3 دن تک بھوکی پیاسی رہی اور ان کی حالت نازک ہو گئی۔ سعد بن ابی وقاص اس امتحان میں پورے اترے۔ جب ان کی ماں نے ان کا پختہ ارادہ دیکھا تو اپنی ضد ختم کر دی اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس موقع پر اللہ کا حکم نازل ہوا کہ ہم نے انسانوں کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی ہے۔ اگر وہ تجھے میرے ساتھ شرک کرنے پر مجبور کریں تو ان کا کہا مت مانو۔ یہ پہلے صحابی تھے جنہوں نے اسلام کے لیے پہلا تیر چلایا۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کو رسول اللہ نے کہا میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں ہیں جن کو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی۔ زبیر ابن عوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ رسول اللہ نے کہا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ابن عوام ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف مشہور تاجر تھے۔
جب انہوں نے مدینہ ہجرت کی تو انہیں اپنی ساری دولت مکہ میں ہی چھوڑنی پڑی۔ ان کے پاس جسم پر کپڑوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ مدینہ پہنچ کر جس صحابی سے ان کا بھائی چارہ کیا گیا، انہوں نے انہیں اپنی دولت کا آدھا حصہ دینا چاہا، لیکن عبد الرحمن بن عوف نے ان کے لیے دعا کی اور کہا، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دیں۔ انہوں نے بازار جا کر پنیر خریدا اور تجارت شروع کر دی۔ جلد ہی یہ بڑے تاجر بن گئے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود نے اسلام قبول کیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کی کہانی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں شامل تھے۔ جتنے بھی صحابی ہم بیان کر چکے ہیں یہ سب بڑے درجے کے صحابی ہیں۔ تمام اولین اسلام قبول کرنے والے صحابی بڑے رتبے پر پہنچے۔ یہ سب اپنے آپ میں ایک امت تھے۔ ابن مسعود قریش کے قبیلے سے نہ تھے اور نہ ہی وہ غلام تھے، یہ یمن کے قبیلے سے تھے۔ ابن مسعود عقبہ بن ابی معیط کی بھیڑ بکریاں چراتے تھے، جو اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے ریوڑ کے ساتھ تھا تو دور سے میں نے 2 آدمی آتے دیکھے۔ جب یہ آدمی آئے تو انہوں نے کہا، نوجوان، ہمیں پیاس لگی ہے، کیا ہمیں دودھ مل سکتا ہے؟ ابن مسعود نے جواب دیا، میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا، کیونکہ میں ان بھیڑ بکریوں کا مالک نہیں ہوں، یہ کسی اور کی ملکیت ہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا، ٹھیک ہے، ہمیں ایسی بکری دکھاؤ جو اب دودھ نہ دیتی ہو۔ ابن مسعود نے انہیں ایسی بکری دکھائی جو دودھ دینے کی عمر سے تجاوز کر گئی تھی۔ ابو بکر وہ بکری لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اس بکری کے تھن سہلائے تو اللہ کے حکم سے بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن مسعود کے سامنے دودھ نکالا اور پی لیا۔ ابن مسعود یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے پوچھا، آپ لوگ کون ہیں؟ تو انہیں بتایا گیا اور اسلام کی دعوت دی گئی۔ ابن مسعود نے وہاں ہی اسلام قبول کر لیا اور وہ چھٹے اسلام قبول کرنے والے صحابی بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، قرآن ایسے پڑھو جیسے ابن مسعود پڑھتے ہیں۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کی 70 سے زیادہ صورتیں رسول اللہ سے پڑھی ہیں۔ اس کے بعد اگلا گروہ جس نے اسلام قبول کیا ان میں غلام تھے۔ ان میں سب سے مشہور بلال ابن رباحہ ہیں۔ حباب ابن ارت، یاسر اور ان کی بیوی سمیہ اور عمار ابن یاسر ان میں شامل تھے۔ ایک دلچسپ کہانی عمر ابن حبسہ یمنی کی ہے۔ عمر ابن حبسہ کہتے ہیں، دور جاہلیت میں جانتا تھا کہ بت پرستی غلط ہے اور ہمارے قبیلے والے بھٹکے ہوئے ہیں۔ مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ مکہ میں کوئی شخص بتوں کے خلاف اور ان چیزوں کی تبلیغ کر رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو میں یمن سے مکہ اس شخص کی تلاش میں آ گیا۔ وہ شخص خفیہ تھا، یعنی کھلے عام تبلیغ نہ کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تم کیا ہو؟ رسول اللہ نے کہا، میں نبی ہوں۔ میں نے کہا، نبی کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا، نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ بھیجتا ہے۔ تو میں نے کہا، اللہ نے آپ کو کس لیے بھیجا ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا، تاکہ میں لوگوں کے درمیان صلح کرا سکوں اور رشتوں کو نبھا سکوں اور صرف اللہ کی عبادت کر سکوں۔ تو میں نے کہا، کس نے آپ کی پیروی کی ہے؟ رسول اللہ نے کہا، ایک آزاد آدمی اور ایک غلام، یعنی ابو بکر اور بلال۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ابتدائی اسلام کا واقعہ ہے۔ عمر ابن حبسہ نے کہا، میں آپ کی پیروی کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا،
تم یہ نہیں کر سکتے اس وقت، کیونکہ تم قریشی نہیں ہو اور اہل مکہ تمہیں مار دیں گے۔ تم اپنے قبیلے میں جاؤ، جب تم سنو کہ میں اپنے لوگوں پر فاتح ہو گیا ہوں تو میرے پاس آنا۔ عمر ابن حبسہ کہتے ہیں کہ میں یمن اس امید کے ساتھ گیا اور انتظار کرتا رہا، کیونکہ مجھے پتہ تھا یہ دین فاتح ہو کر رہے گا۔ جب میں نے سنا کہ رسول اللہ ہجرت کر کے مدینے آ گئے ہیں تو میں مدینہ گیا اور مسجد نبوی میں داخل ہو کر کہا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ یہ 15 سال کے بعد ملے تھے۔ رسول اللہ نے کہا، ہاں، تم وہ شخص ہو جو یمن سے مکہ میں میرے پاس آئے تھے۔ وہاں عمر نے اسلام قبول کیا اور مہاجرین میں شامل ہوا۔